یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ جو بینیفیشریز تھے وہ الٹیمیٹلی جو ترامیم جس وجہ سے کرائی گئی تھی وہ اس کا فائدہ آنا شروع ہو گیا. یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بات عمران خان صاحب کرتے تھے اور جس کا وہ رولہ ڈالتے تھے اور ہم کہتے تھے خان صاحب ایک مہربانی فرمائے، لیکن وہ خان صاحب ہی کیا جو کسی کی بات سنیں. اچھا، کامیاب لوگ نا اپنی مرضی سے چلتے ہوتے، اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے. جو بندہ اپنے طریقے سے زندگی میں کامیاب ہوگا نا تو وہ کسی کی نہیں سنے گا. وہ کہے گا آپ اتنے سمجھدار تھے تو آپ آتے نا میری جگہ، آپ وزیر اعظم لگ کے بیٹھتے، آپ کون ہوتے مجھے مشورے دینے والے بتانے والے. اگرچہ اپنے اندر کھاتے اس کو پتہ ہوتا ہے میں بلنڈرز کیا مار رہا ہوں. اسی چیز پہ ہم کہتے تھے کہ آپ مہربانی فرمائیں قومی اسمبلی سے نہ جائیں باہر. انہی چیزوں کو لے کہتے تھے کہ انہوں نے نیب آرڈیننس بھی چینج کر لیا، انہوں نے جناب وہ ای وی ایم بھی آپ کی چینج کر لی، اوورسیز ووٹر بھی چینج کر لیا، نیب چیئرمین بھی لگا لیا آپس میں ملا کے. آپ اگر بیٹھے ہوتے اپوزیشن لیڈر آپ ہوتے ہیں نا تو آپ نیب چیئرمین نہ لگنے دیتے، کم از کم ان پہ رجسٹ کرتے، ان پہ ایشوز کو اٹھاتے. ایک پریس کانفرنس کرنے میں اور ہاؤس کے اندر یہ بیٹھ کے رجسٹ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن خان صاحب مائی وے اور ہائی وے وہ تو کھیلتے ہیں جناب کہ اگر میری باری ہے تو ٹھیک ہے. ہم اس بچپن میں کرتے کرکٹ کھیلتے تھے نا، مجھے یاد ہے اپنی باری کھیلی اور اس کے بعد آؤٹ ہوئے تو لڑائی لڑوئی کر کے تو ٹور گئے، پھر ہم نے دوسرے کو باری نہیں دینی ہونی تھی. یہ تو کام ہم نے ساری عمر کیے ہوئے، سارے پورے ملک نے کیے ہوئے اللہ کے فضل سے. سو اپنی باری لینے کے بعد انہوں نے کہ میں تو نہیں کھیلتا اب. یہ اس کے نقصانات یہ ہو رہے ہیں. اب انہوں نے مرضی سے ترامیم کرائی ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے آپ کو بینیفٹس دیے ہیں، فائدے دیے ہیں، سب کچھ کیا انہوں نے یہ جو تھے اس میں. اور مین بینیفیشریز جو آپ اس وقت تک دیکھیں سب پہ نیب پہ کیسز تھے، ساری چیزیں تھیں. اچھا، عمران خان صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ انہی چیزوں سے بدنامی تو ان کی ہو رہی ہے، ووٹ میرا بن رہا ہے. لوگ کہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا چور ہیں، ڈاکو ہیں، آئیں گے ابھی ترمیمیں کروائیں گے، سارا کچھ کروا لیں گے. سو ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا جو ہو گئی ہیں ترمیمیں، کیسز واپس ہو، کیونکہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پولیٹیکل میلیج کے لیے. نقصان آپ کا ہمارا ہوا ہے. جو ہم عبداللہ کی شادی میں وہ کہتے ہیں نا عبداللہ دیوانے والا حساب ہے ہماری بیگانی کی شادی میں، وہ ہم لوگ ہیں. خان صاحب بھی اتنے ہی میں سمجھتا ہوں ان کا قصور ہے کہ اگر یہ ہاؤس میں بیٹھے رہتے بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں، ہو گئی ہیں. اب اس میں جو بینیفیشری ہیں آج جو اس میں آئی ہے کہ ایک اب تک اس میں 80% جو ہیں اس میں جو کیسز ہیں اس ایلیٹ کے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ گئے ماشاءاللہ. اس کا مفتاح اسماعیل صاحب والے کیس وہ تو خیر ضمانتوں پہ تھے. پھر سلمان وہ شہباز شریف بھی آ گئے. ایک دن رولا پڑتا ہے تھوڑا سا اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ شو ہو گئے تو پریس کانفرنس ہو گئی، اگلے دن اٹس اے نیو نارمل. مطلب اس ملک میں اتنے بم پھٹے ہیں، اتنے اسکینڈل کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ پرسوں کیا ایشوز تھے، ہم بھول چکے ہیں. اب زرداری صاحب کے دیکھیں سب سے بڑا وہ جو تھا یہ تھا ان پہ سکینڈل تھا جو پہلا آیا تھا زرداری صاحب پہ. توشہ خانے سے گاڑیاں لی، نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے ان کو سعودیز نے گاڑی دی تھی 2007 میں جب یہ واپس آئے تھے. یوسف گیلانی صاحب پہ تھا کہ آپ نے ان پہ گیلانی صاحب پہ یہ تھا الزام تھا کہ آپ نے اس وقت رول ریلیکس کر کے آصف علی زرداری صاحب کو گاڑیاں کلیئر کرنے میں مدد دی تھی. ان پہ یہ الزام تھا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے نیب کا ترمیمی ایکٹ کر کے ذرا دیکھتے جائیں جناب کہ کیا کیا کچھ یہاں پہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی نے کام کیا، گاڑیاں ملی. اچھا وہ کہتے ہیں جو نیب کا ریفرنس تھا اس میں یہ لکھا کتنے سیریس الزامات ہیں یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہ کہ نواز شریف صاحب کو 1991 میں ایک ان کو مرسیڈیز ملی تھی، انہوں نے بغیر کوئی درخواست دیے انہوں نے وصول کر لی تھی 17 سال بعد. اچھا زرداری صاحب پہ 13 کروڑ روپے سم تھیں کہ 3 نئی گاڑیاں جو ہیں نا انہوں نے 2 کروڑ روپے میں 2 کروڑ میں لے لی انہوں نے. اچھا اصل قیمتیں جو تھیں انہوں نے نواز شریف صاحب نے وہ کم کروائی تھی، وہ الزامات تھے. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہ 15% ڈیوٹی ٹیکسز جو ہیں ادا کر کے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی گئیں. یہ اس میں لمبی چیز ہے کہ ان کو متحدہ یہ یو ای ہو گیا، لیبیا، انہوں نے زرداری صاحب کو بلٹ پروف گاڑیاں دیں. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر زرداری صاحب نے ان تحائف کے بارے میں نہ آگاہ کیا نہ توشہ خانہ میں جمع کروایا. جو الزام عمران خان صاحب پہ لگ رہے ہیں نا اس وقت، یہ پریکٹس ہے. یہ سارے کے سارے حکمران ایک طرح سوچتے ہیں، ایک طرح کی وارداتیں اس میں جمع کرواتے ہیں. اب جو یو ای نے ان کو BMW دی تھی اس وقت اس کی 2 کروڑ اور 73 لاکھ روپے انہوں نے قیمت لگوائی تھی اور انہوں نے 40 لاکھ روپے انہوں نے دے کے BMW رکھا. اب BMW 40 لاکھ روپے کی ملتی ہے، نیو سیریز کی تھی، لے لی خیر انہوں نے. اور انہوں نے بتایا کہ کتنا ان کو ٹویوٹا لیکسس ملی، ان کو زرداری صاحب کو 5 کروڑ کی. سوال یہ ہے کہ یو ای والے جو ہیں وہ زرداری صاحب پہ اتنے کیوں مہربان تھے؟ بہت سارا مطلب یہ سوالات بھی اس پہ اٹھ سکتے ہیں. لیبیا سے ملی، یہ چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد جناب کلفٹن پہ کچھ ان کے ہیں کوئی الزامات تھے، کوئی ان میں کوئی مطلب اماؤنٹس جو تھیں ان کی ٹرانزیکشن تھی زرداری صاحب نے، جو نیب ریفرنسز کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑے ان کی ڈاؤٹ فل تھیں. پھر کوئی جعلی اکاؤنٹ تھی، عبدالمجید غنی صاحب کا نام آ رہا تھا. پھر ان کی گاڑیوں کی قیمت تھی، انصاری شوگر مل کے نام آ رہے ہیں. پھر گاڑی کی ڈیوٹیز ہیں، پھر اخراجات ہیں. پھر زرداری صاحب کے ساتھ شریک ملزمان تھے انور مجید اور
یہ ہوگا عبد المجید غنی صاحب کا نام آ رہا ہے، صاحب ذرا ان کا بھی وہ جو چیزیں ہیں نا اس وقت یہاں سے وہ ہٹ گئی ہوں گی. سو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے ڈیٹیلز آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے، سامنے آ رہی ہوں گے آپ کی.